السلام علیکم. جب ترجمہ شروع ہو جاتی پھر میں جا رہا ہوں سر. چچو فوت ہوا تو اس کے باڈی ادھر پہنچ جاتی ہے اسلام آباد. کہاں سے آ رہے ہیں؟ سعودیہ سے. اس کو لینا چاہنے کا. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. احکام شرعیہ میں عزیمت کی چوتھی قسم ہے نفل. نفل کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک نفل ہیں جب تک شروع نہ ہو، لیکن جب نفل کو شروع کر دیا جائے تو شروع کرنے سے وہ نفل لازم ہو جاتے ہیں، پھر اس کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے. اس لیے احناف کا اصول ہے کہ لازم النفل بالشروع، نفل شروع کرنے سے لازم ہوتے ہیں. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نفل جیسے ابتداءً اختیاری ہے، چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، اسی طرح بقاءً بھی اختیاری ہے. اگر شروع کر لے، اگر پورا نہیں کرنا چاہتا ہے تو اختیار ہے اس کو کہ اس کو چھوڑ دے، پورا نہ کرے، چاہے نفل نماز ہو یا روزہ ہو. جب شروع کرنا اختیاری ہے تو اس کی بقا بھی اختیاری ہے. اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی اختیاری فعل کی بقا اس کے ابتدا کے مخالف نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابتداءً اختیاری ہو، نفل ہو، بقاءً واجب ہو جائے. جیسے کہ احناف وجوب کے قائل ہے، لزوم کے قائل ہے، ایسا نہیں ہے. وہ اگر نہ شے کی بقا کا ابتدا کے مخالف ہونا لازم آئے گا اور شے کی بقا اس کے ابتدا کے مخالف نہیں ہوتی. اس لیے وہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی نفل کو شروع کر لے تو شروع کرنے سے لازم نہیں. اس لیے اگر کوئی اس کو چھوڑ دے تو اس کا پورا کرنا لازم نہیں، اور اگر کوئی اس کو فاسد کر دے تو اس کی قضا لازم نہیں. چاہے نماز ہو، وہ نفل نماز ہو یا وہ نفل روزہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ جتنی مقدار ادا کی گئی ہے، کیونکہ نماز اور روزہ یہ ان احکام شرعیہ میں سے ہے کہ جب تک یہ تام نہیں ہوتے، نماز ہے جب تک کہ یہ شفعہ نہ ہو، ایک رکعت ہو، جب تک اس کے ساتھ دوسری رکعت نہ ہو، شفعہ کاملہ نہ ہو، اس وقت تک یہ مفید حکم نہیں ہوتا. یا جب تک روزہ ہے تو اگر اس روزہ مکمل نہ ہو تو اس وقت تک روزہ مفید نہیں ہے، حکم کا فائدہ نہیں دیتی. لہذا جتنی ہم کہتے ہیں جتنی مقدار ادا کی گئی ہے یہ اللہ کے لیے، تو وہ اللہ کے لیے ہو گئی، اس پر اجر و ثواب مرتب ہو گیا. لیکن یہ مفید حکم تب بنے گی جب کامل شفع بنے گا، اور کامل شفع تبھی بنے گا جب اس کو پورا کیا جائے. کیونکہ جتنی مقدار ادا ہو گئی ہے یہ اللہ کے لیے ہو گئی، لیکن اب اس کی حفاظت ضروری ہے تاکہ کامل ہو جائے، تام ہو جائے. اور تام ہونے کا کوئی اور راستہ ہے نہیں سوائے اس کے کہ اس کو مکمل کیا جائے. اور اگر درمیان میں فاسد کر دے، چھوڑ دے، فاسد کر دے، تو پھر وہ ادا شدہ مقدار جو ایک ایسے حد تک پہنچ گئی ہے، جو ایک ایسی قوت بن گئی ہے کہ اگر اس کو پورا کر دیا جائے تو عبادت کاملہ بن جائے گی، عبادت تامہ ہو جائے گی، مفید حکم بن جائے گی. اور اگر اس کو چھوڑ دے، اس کی قضا کو لازم نہ کرے تو وہ ادھوری رہ جائے گی. اس لیے اگر فاسد کر دے تو پھر اس کی قضا لازم ہوگی تاکہ یہ مفید حکم بن جائے.
تو ہمارے نزدیک جو نفل ہے شروع کرنا اختیاری ہے، لیکن اگر شروع کر دے تو اب جتنی مقدار نماز پڑھی ہے یا جتنے وقت کے لیے روزہ رکھا ہے، اب اس ادا شدہ مقدار کی حفاظت ضروری ہے، اور اس کی حفاظت کا کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس بات کے کہ اس کو مکمل کیا جائے، اس باقی حصے کو بھی لازم کیا جائے تاکہ یہ مکمل کر دے اس کو، وگرنہ اگر ادھورا چھوڑے گا اور درمیان ہی میں فاسد کرے گا تو اس سے ابطال عمل لازم آتا ہے، اور ابطال عمل یہ درست نہیں ہے، عمل کا باطل کر دینا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اور اس میں ابطال عمل ہے، اس لیے اگر فاسد کر دے تو پھر اس کی قضا واجب ہوگی، تاکہ جو مقدار ادا کی گئی ہے وہ ایک مفید حکم بن جائے اور وہ کامل ہو۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، جیسے کہ شوافی حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز شروع کر کے 1 رکعت پڑھ لی ہے، اب کوئی نہیں پڑھنا چاہتا، کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھنا چاہتا، تو اگر اس کو چھوڑ دے تو یہ اس کی قضا لازم نہیں، اس لیے کہ یہ ابطال عمل نہیں ہے جو ممنوع ہے، بلکہ یہ تو امتناع عن العمل ہے، عمل کر رہا تھا اب عمل کرنے سے رک گیا، تو یہ ابطال عمل نہیں ہے کہ جو آیت کی وجہ سے ممنوع ہو رہی ہے، بلکہ یہ امتناع عن العمل ہے، ابطال ممنوع ہے، امتناع ممنوع نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ امتناع ہے، ابطال نہیں ہے، اس لیے شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنی مقدار میں نماز کو ادا کی ہے، مثال کے طور پر 1 رکعت پوری کر لی ہے، اب یہ شفع کاملہ نہیں ہے تو یہ عبادت تامہ نہیں ہے، لہذا یہ مفید حکم نہیں، کیونکہ یہ اس مقدار تک پہنچ گئی ہے کہ اگر اس کو کامل کر دیا جاتا تو یہ عبادت بن جاتی، لیکن اس نے چھوڑ دی درمیان میں، تو گویا کہ یہ امتناع ابطال ہے، اگر یہ پورا کر دیتا روزے کو یا رکعت کو دوسرے رکعت کو ملا دیتا تو یہ مفید حکم بن جاتا، لیکن اس نے چھوڑ دیا، رک گیا اس سے، تو یہ امتناع ابطال ہے، اور جب ابطال ہے تو ابطال عمل جائز نہیں، ناجائز ہے، اس لیے اس کی قضا واجب ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے، اس کو قیاس کرتے ہیں نظر پر، نفل کو قیاس کرتے ہیں نظر پر۔ احناف کہتے ہیں یہ نفل نماز شروع کرنے سے ایسا ہی لازم ہے جیسے کہ نظر ہے۔ اگر کوئی آدمی نظر مان لے کہ اگر میرا ایک کام ہو جائے تو میں 2 رکعت پڑھوں گا مثلا، یا روزہ رکھوں گا، تو نظر زبان سے کہتے ہی وہ نظر لازم ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھنا، اللہ کے لیے 1 روزہ رکھنا، تو نظر صرف زبانی ماننے سے نظر لازم۔ کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے جس نے نماز کی نظر مانی ہے، تو اس زبانی نظر ماننے کی حفاظت ضروری ہے، اور حفاظت تب ہوگی جب اس نظر کو شروع کر دے۔ نماز کی نظر ہے تو نماز کو شروع کر دے، روزے کی نظر ہے تو روزے کو عملاً شروع کر دے۔ یہ شروع کرنا، فعل کی ابتدا کرنا، اس زبانی نظر ماننے، تسمیہ کے لیے، ذکر لسانی کے حفاظت کے لیے اس فعل کی ابتدا یہ لازم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نظر میں، اور یہ بالاجماع ہے، بالاتفاق ہے، کہ جو آدمی نظر مان لے اس زبانی نظر ماننے کی، اس زبانی نظر کے لیے زبان سے جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا یا 1 روزہ رکھوں گا، بالاجماع اس کی حفاظت کے لیے اس جس چیز کی نظر مانی ہے اس کی ابتدا واجب۔ تو ہم کہتے ہیں نظر میں تو زبانی وہ نظر مانتا ہے، عملاً تو فعل شروع کرتا ہی نہیں ہے۔ نفل تو عملاً وہ کام شروع کر دیتا ہے نفل میں، جب زبانی نظر ماننے کی حفاظت، اس کی حفاظت واجب ہے اس کام کے شروع کرنے کی وجہ سے، تاکہ اس کی حفاظت ہو، تو جو کام عملاً وہ شروع کر چکا ہے اس کی حفاظت تو بطریق اولا لازم ہوگی،
کیونکہ وہ عملاً ایک رکعت پڑھ چکا ہے، تو اب جو ایک رکعت پڑھ چکا ہے اس کی حفاظت بطریق اولا واجب ہوگی، اور اس کی ابتدا اور اس کی حفاظت تبھی ہوگی جب اس ایک رکعت کے ساتھ ایک مزید ملائے تاکہ شفع کامل ہو۔ اگر 5-6 گھنٹے کے لیے روزہ رکھا ہے تو اس کے ساتھ مزید وہ غروب تک اس کو لے کے جائے تاکہ وہ روزہ کامل ہو جائے اور مفید حکم بن جائے۔ اس لیے کہ کسی بھی فعل کی ابتدا کرنا مشکل ہوتا ہے، بقا آسان ہے۔ کسی بھی فعل کا ابتدا یہ مشکل ہے، ابتدا کرنا مشکل، لیکن اس کو دوام اور اس کی بقا وہ آسان ہوتی ہے۔ ایک آدمی کسی کام کو کہتا ہے نفل پڑھوں گا تو وہ مشکل ہے، لیکن جب پڑھنا شروع کر دے، وضو کر کے ایک رکعت ادا کر لیا تو اب ایک رکعت ساتھ ملانا مشکل نہیں ہے۔ لہذا جب زبانی نظر ماننے کی وجہ سے اس زبانی نظر کی حفاظت کے لیے اس فعل کی ابتدا واجب ہے تاکہ وہ محفوظ ہو، اس کی حفاظت ہو، تو بس فعل کی ابتدا کرنا، نفل کو ہو یا روزہ ہو، اس ادا کیے ہوئے نفل مقدار کی حفاظت کرنا، اس باقی مقدار کو لازم کرنا، وہ بھی بطریق اولا لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو نفل ہے، فعل ہے، زبان سے نظر ماننا یہ کم درجے کی ہے، اور فعل یہ اہتمام کے اعتبار سے یہ بڑھ کر ہے، زبانی نظر ماننے سے یہ اولا ہے۔ اس لیے جب زبانی نظر ماننے کی حفاظت ضروری ہے اس فعل کی ابتدا کر کے، تو ایسا ہی فعل تو اس سے قوی ہے، اولا ہے، اقوی ہے، لہذا ادا کی ہوئے مقدار فعل کی بھی حفاظت بطریق اولا ضروری ہوگی۔ اس لیے احناف نفل نماز کو جب شروع کر لیا جائے اس کو نظر پر قیاس کرتے ہیں۔ جب نظر کی حفاظت ضروری تو نفل کی بطریق اولا ضروری ہوگی۔ وہ یہ قیاس سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے 4 قسمیں عزیمت کی: فرض، واجب، سنت اور نفل۔ کوئی دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے جیسے فرض، اور واجب یہ ایسے دلیل سے ثابت ہوتی ہے جو ظنی ہو، جس میں شبہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ دلالت کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں بنتی ہے۔ جو حکم شرعی ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، وہ یا تو قطعی الثبوت ہوگا اور یا ظنی الثبوت ہوگا۔ اگر کوئی دلیل شرعی قطعی الثبوت ہو تو پھر قطعی الثبوت کے ساتھ قطعی الدلالہ بھی ہو تو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے اور اس سے حرام ثابت ہوتا ہے۔ جو دلائل شرعیہ ہے وہ اس کے ثبوت میں اور اس کے دلالت کرنے کی 4 صورتیں بنے گی: قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، ظنی الثبوت، قطعی الدلالہ، یا ظنی الثبوت، قطعی الدلالہ، اور ظنی الثبوت، ظنی الدلالہ۔ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ اس لیے کسی بھی اگر قرآن مجید میں بھی کوئی آیت ہے جیسے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو یہ قطعی الثبوت تو ہے لیکن اپنے مفہوم پر قطعی نہیں ہے، اپنے مفہوم پر دلالت کرنے میں قطعی نہیں ہے، اس لیے ظنی الدلالت ہے۔ اور خبر واحد سے حکم شرعی ثابت ہوتی ہے، لہذا وہ ظنی الثبوت ہوتا ہے لیکن اپنے مفہوم پر قطعی الدلالت ہوتی ہے، اس لیے اسے واجب ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئی عزیمت کی۔ احکام مشروعہ کی دوسری قسم ہے رخصت۔ رخصت لغت میں کہتے ہیں سہولت اور آسانی کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی تعریف ماتن نے ذکر نہیں کی۔ کیوں ذکر نہیں کی؟ اس لیے کہ
شارح کہتے ہیں چونکہ یہ رخصت جو ہے یہ مشترک معنوی نہیں ہے، اور تعریف مشترک معنوی کی جاتی ہے۔ اشتراک کی دو قسمیں پیچھے پڑ چکے ہیں، اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی۔ اشتراک لفظی یہ ہے کہ ابتدائی طور پر ایک لفظ مختلف معانی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہو ابتداءً ہی، اور وضع کرنے والے واضح بھی الگ الگ ہو، یہ ہے مشترک لفظی۔ جیسے کہ لفظ عین ہے، اس کو آنکھ کے لیے وضع کیا الگ واضح نے، اس کو گھٹنے کے لیے وضع کیا الگ طور پر واضح نے، الگ واضح نے وضع کیا، اس کو چشمے کے لیے وضع کیا ہے الگ طور پر وضع کیا ہے، یہ ہے مشترک لفظی۔ اور مشترک معنوی وہ ہے کہ جس میں ایک لفظ کو، ایک ایسے لفظ کو، ایک لفظ کو ایک ایسے معنی کلی کے لیے وضع کیا گیا ہو کہ اس معنی کلی کے پیچھے نیچے بہت سارے افراد ہوں۔ جیسے کہ لفظ انسان کو وضع کیا گیا حیوان ناطق کے لیے، اور حیوان ناطق کلی ہے، اس کے نیچے بہت سارے افراد ہیں، زید، عمر، بکر، اور سب کی حقیقت ایک ہے۔ تو لفظ ایک ہی معنی کے لیے وضع ہے لیکن وہ معنی کلی ہے، یہ ہے مشترک معنوی۔ تو تعریف کی جاتی ہے مشترک معنوی کی، کیونکہ ان سب کی حقیقت ایک ہے، زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ سب کی حقیقت مشترک ہے، اور ان کی حقیقت متحد ہے، ایک ہے، اس لیے مشترک معنوی کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور جو رخصت ہے، اس رخصت کی حقیقت اور ماہیت حقیقت متحدہ نہیں ہے، مشترک معنوی نہیں ہے، اور اس کی حقیقت ایک نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو اقسام آ رہی ہے 4 قسمیں ہیں اس کی بھی، تو ان کی 2 قسموں پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً کیا جاتا ہے، اور 2 قسموں پر اس رخصت کا اطلاق مجازاً کیا جاتا ہے۔ تو رخصت کی جو حقیقی تعریف ہے وہ ان کی حقیقت اور ماہیت ان کے تمام اقسام میں برابر نہیں پائی جاتی، اس لیے چونکہ یہ مشترک معنوی نہیں اور یہ ایک حقیقت متحدہ نہیں رکھتی یہ رخصت، اس لیے اس کی تعریف بھی نہیں کی جاتی۔ اس لیے شارح کہتے ہیں مصنف نے تعریف نہیں کی اور آگے تقسیم شروع کر دی۔ لیکن اعتراض اس پر یہ ہے کہ جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی پھر اس کی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی، تعریف ہوگی تو پھر تقسیم آگے ہوگی، تو یہاں جب تعریف کی نہیں ہے تو پھر آگے تقسیم کیسے کر لی؟ اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ یہاں جو رخصت کی تقسیم کی ہے یہ صرف اس پر رخصت کے نام کے اطلاق کیے جانے کی وجہ سے کی ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ صرف چونکہ ان رخصت کے اقسام پر رخصت کے نام کا اطلاق، اس کے اسم کا اطلاق ہوتا ہے، حقیقتاً ہو یا مجازاً ہو، صرف اطلاق کے اعتبار سے ان کی تقسیم کی ہے، اس طرح تقسیم ہو جاتی ہے، جیسے کہ مشترک لفظی کی بھی اسی طرح تقسیم کی جا سکتی ہے، صرف نام کے اطلاق کی وجہ سے، نام کی وجہ سے اس پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی مصنف نے محض اس پر رخصت کے اسم کے اعتبار سے اس پر اس کی اطلاق کی ہے اور تقسیم کر دی۔ 4 قسمیں ہیں اس کی بھی۔ 2 قسموں پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے اور 2 قسموں پر رخصت کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے۔ جن 2 قسموں پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے ان میں ایک قسم دوسری قسم سے رخصت کے اطلاق کرنے میں زیادہ قوی ہے، زیادہ اولا ہے، اقوی ہے بنسبت دوسرے کے۔ دیکھو 2 قسموں پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہے، لیکن ان میں ایک قسم دوسرے کے بنسبت، ایک قسم پر رخصت کا اطلاق بنسبت دوسرے کے اقوی ہے، اولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رخصت کی عظیمت من کل الوجوہ موجود ہے، ہر لحاظ سے موجود ہے۔ چونکہ اس کی رخصت کی عظیمت موجود ہے، ہر مادے ہر مثال میں موجود ہے، تو اور یہاں پر اس کو رخصت دی گئی ہے، اس لیے اس رخصت پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہے۔ من کل الوجوہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں دلیل محرم بھی موجود ہوتا ہے اور حکم بھی پایا جاتا ہے، اس کے باوجود رخصت دی جاتی ہے۔ تو جب دلیل محرم، سبب محرم بھی ہو
اور حرمت حکم بھی پایا جائے اور پھر رخصت مل جائے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پر رخصت کا اطلاق کامل طریقے پر ہے۔ لہذا اس ایک قسم میں چونکہ دونوں پائے جاتے ہیں، اس لیے وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ اس پر رخصت کا اطلاق بنسبت دوسری قسم کے اقویٰ ہے، لیکن ہے حقیقتاً اطلاق۔ اور جو دوسری قسم ہے جس پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً کیا جاتا ہے، اس میں جو عزیمت ہے، اس رخصت کی مقابل جو عزیمت ہے وہ من وجہن پائی جاتی ہے اور من وجہن نہیں، یعنی وہاں دلیل محرم پایا جاتا ہے لیکن حکم مؤخر ہو جاتا ہے۔ دلیل محرم موجود ہوتا ہے، سبب محرم موجود ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم مؤخر ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کی عزیمت موجود ہے من وجہن، اس لیے اس پر رخصت کا اطلاق کیا جاتا ہے اور رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے۔ اور جن دو چیزوں، دو اقسام پر رخصت کا اطلاق مجازن کیا جاتا ہے، ان میں بھی پہلی قسم دوسری کی بنسبت پہلی قسم رخصت کے مجازن اطلاق کرنے میں تام ہے، اکمل ہے بنسبت دوسرے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر جس پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً نہیں مجازن ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کی عزیمت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف جس کو رخصت دی گئی اس کے حق میں نہیں، بلکہ اس جگہ پر جہاں رخصت ملی ہے اس کی عزیمت پوری دنیا میں نہیں پائی جاتی، یعنی اس رخصت کی عزیمت سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو پھر رخصت کا کیا مطلب ہے؟ مجازن کہا جاتا ہے، اس پر رخصت کے اطلاق مجازن کہا جاتا ہے۔ تو یہ رخصت کے مجازن رخصت کے اطلاق کرنے میں بنسبت دوسری قسم کے اکمل ہے، تام ہے۔ اور اس کی جو دوسری قسم ہے جس پر رخصت کا اطلاق مجازن کیا جاتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں ناقص ہے تو اس پر رخصت کا اطلاق مجازن، لیکن مجازن پہلے کے بنسبت یہ ناقص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو رخصت کا اطلاق کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں عزیمت نہیں، اگرچہ بعض مادوں میں، بعض مثالوں میں، بعض شرعی مسائل میں عزیمت موجود ہوتی ہے، لیکن جس محل میں رخصت ملی ہے اس محل کی اس کے مقابل عزیمت نہیں۔ اور رخصت کا اطلاق حقیقتاً اور مجازن سامنے آ گیا۔ پڑھائی چل رہی ہے، پڑھائی چل رہی ہے، پڑھائی ہو رہی ہے، لیکن پھر ایک بندے کو کسی عذر کی بنیاد پر رخصت مل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے رخصت ملی ہے، اس لیے کہ اس رخصت کے مقابل عزیمت اس بندے کی بھی پڑھائی ہے اور مجموعی بھی پڑھائی چل رہی ہے، ہفتہ اتوار ہے، پیر ہے، لیکن اس کو رخصت مل گئی۔ اس رخصت پر رخصت کے اطلاق حقیقتاً ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے جمعے کے دن رخصت لیتا ہے اور اس کو جمعے کے دن رخصت دے دی جاتی ہے کہ جمعے کو آرام کرو، وہ بڑی خوشی خوشی رخصت دکھاتا ہے کہ مجھے تو رخصت مل گئی۔ تو جمعے کے دن مدارس کی دنیا میں پڑھائی ہوتی ہے؟ مدارس کی دنیا میں، کالج اور یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں اتوار کے دن پڑھائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ لہذا ان کے ہاں اگر اتوار کے دن رخصت مل جائے تو اس پر رخصت کے اطلاق مجازن ہے، اس لیے کہ نہ اس کے حق میں عزیمت موجود ہے پڑھائی اور نہ اور لوگوں کے حق میں پڑھائی موجود ہے، تو وہاں تو عزیمت ہے ہی نہیں، تو وہاں جو رخصت دی جاتی ہے وہ رخصت مجازن ہے، کیونکہ وہاں سرے سے عزیمت پوری دنیا میں نہیں ہے اتوار کے دن، اور مدارس کی دنیا میں جمعے کے دن پڑھائی ہے ہی نہیں۔ جب پڑھائی نہیں ہے، عزیمت سرے سے ہے نہیں، تو پھر وہاں رخصت پر رخصت کا اطلاق کرنا وہ مجازن ہے۔ کوئی مثال سمجھ میں آ گئی؟ جن دو قسموں پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً کیا جاتا ہے، ان میں سے پہلی قسم جو دوسری قسم سے زیادہ کامل ہے، اتم ہے، اقویٰ ہے، حقیقتاً رخصت کے اطلاق کرنے میں، یہ وہ قسم ہے کہ وہاں دلیل محرم بھی موجود ہے اور حکم بھی پایا جاتا ہے، اس کے باوجود اس کو رخصت مل جاتی ہے، اس کے لیے وہ حکم شرعی مباح کی طرح بنا دی جاتی ہے۔ تو
اس پر کہتے رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہے. جیسے کہ ماتن نے کہا کہ یہ قسم وہ ہے کہ جو استبیحہ جس کو مباح کر دیا جاتا ہے، لیکن اس پر اعتراض ہے کہ مباح نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جہاں پر بھی کسی حکم شرعی کی دلیل محرم بھی موجود ہو اور حکم بھی موجود ہو وہ مباح نہیں ہوتی. البتہ مباح جیسا معاملہ کیا جاتا ہے یعنی مؤاخذہ ساقط ہوتا ہے، تو کسی بھی حکم شرعی کی رخصت ملنے کا مطلب وہ مباح نہیں بنتی جہاں دلیل محرم بھی موجود ہو اور حکم بھی موجود ہو. ہاں مؤاخذہ ساقط ہو جاتا ہے، اور مؤاخذے کے ساقط ہونے سے وہ شے وہ مباح بنتی نہیں ہے، وہ مباح نہیں بنتی. مثال کے طور پر کوئی آدمی گناہ کر لے، گناہ کا اعتراف کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے تو مؤاخذہ ساقط ہے. مؤاخذہ ساقط ہونے سے کیا وہ گناہ مباح بن جائے گی؟ وہ جو جرم انہوں نے کیا مباح نہیں بنتی. ایسا ہی عزیمت رخصت کی یہ پہلی قسم جن میں رخصت دی جاتی ہے وہ ماتن کہتے ہیں استبیحہ، اس کو مباح کر دیا جاتا ہے، حالانکہ مباح نہیں ہوتا بلکہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ معاملہ مباح جیسا کیا جاتا ہے، یعنی مؤاخذہ ساقط ہے. اور یہ وہ ہے کہ جہاں دلیل محرم بھی اور حکم دونوں پائے جاتے ہیں موجود ہوتے ہیں. پھر احتیاط جہاں پر بھی کسی حکم شرعی میں سبب محرم اور حکم دونوں موجود ہوں تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ وہاں اس سے روکا جائے، اس کام پر اقدام نہ کیا جائے، اس کام کی جرت نہ کی جائے. لیکن اگر کوئی کر لے تو اس کو شرعاً رخصت دی جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو کوئی آدمی مجبور کر لے، 5 مثالیں دی ہیں یہاں پر مصنف نے. چھ مثالیں دی ہیں، 6 مثالیں مصنف نے ذکر کی ہے. اگر کوئی آدمی دوسرے کو زبان سے کلمہ کفر جاری کرنے پر مجبور کر لے، دے دو اللہ کو گالی وگرنہ گولی مار دوں گا، پیغمبر کو گالی دے دو، قرآن کی توہین کر لو وگرنہ ابھی سر اتار دوں گا. تو یہ جو دھمکی دیتے ہیں، اکراہ، دوسرے کو مجبور کرتے ہیں، اس اکراہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں اکراہ ملجی اور دوسرے اکراہ غیر ملجی. اکراہ ملجی وہ اکراہ ہوتی ہے، وہ زبردستی اور جبر ہوتا ہے کہ جس میں کسی آدمی کو دوسرا دھمکی دیتا ہے اس کے جان سے جانے کی، جان کی دھمکی ہو یا کسی عضو کے ضائع کرنے کی دھمکی ہو. اگر ایسی دھمکی ہو اور جس کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے وہ دھمکی وہ اس عمل پر قادر بھی ہو، اگر ایسی دھمکی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ اکراہ ملجی. اور اگر جان کا خوف نہ ہو اس میں اور کسی عضو کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو، اس کی دھمکی نہ ہو بلکہ ضرب شدید کی دھمکی ہو یا قید کرنے کی، اٹھانے کی دھمکی ہو، اٹھا لوں گا تم کو، حبس کرنے کی، قید کرنے کی دھمکی ہو، یا اس کے مال کے ضائع کرنے کی دھمکی ہو، تیری دکان کو آگ لگا دیں گے، تیری گودام جلا دیں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے، تو یہ اکراہ غیر ملجی ہے. شرعاً جو رخصت حاصل ہوتی ہے وہ اکراہ ملجی پر ہے، اکراہ غیر ملجی پر نہیں ہے. لہذا اگر کوئی آدمی دوسرے کو جان کی دھمکی دے دے یا عضو کے ضائع کرنے کی، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ وغیرہ کے کاٹنے کی دھمکی دے دے، ساتھیوں کو ہلاتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اکراہ ملجی میں داخل نہ ہو جائے. فی الحال تو غیر ملجی ہوگا، پھر کیا ہو جائے گا؟ ملجی میں داخل ہو جائے گا. لہذا اگر کوئی آدمی جان کے یا عضو کے ضائع کرنے کی دھمکی دے دے اور کہے کہ زبان سے کلمہ کفر جاری کرو، اب اگر یہ آدمی رک جاتا ہے، شرک کی کلمہ زبان سے نکالنے سے رک جاتا ہے، شرک نہیں کرتا، کفر نہ کرے، توہین نہ کرے، تو وہ اپنی دھمکی پر عمل کر کے اس کو مار دے گا. انسان ظاہراً اور معنن، صورتاً اور معنن ختم ہو جائے گا. صورتاً ختم ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کی جو ظاہری ڈھانچہ ہے
یہ ختم ہو جائے گا، ہاتھ پیر کٹ جائیں گے تو ڈھانچہ بگڑ جائے گا، آنکھ ناک کاٹ دے، آنکھ نکال دے تو انسان کی ظاہری صورت خراب ہو جائے گی، اور اگر جان سے مارے تو پھر اس کی ظاہر بات ہے جسم بھی خراب ہو جاتا ہے اور روح بھی نکل جاتی ہے۔ تو انسان صورتاً اور معناً دونوں طرح انسان کا حق فوت ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ کلمہ کفر پر عزیمت پر عمل نہ کرے بلکہ رخصت شریعت نے رخصت دی ہے، بشرط یہ کہ دل ایمان پر مطمئن ہو، بشرط یہ کہ دل ایمان پر مطمئن ہو، تو پھر شریعت نے ایسے بندے کو رخصت دی ہے کہ تم اپنا حق کامل طور پر فوت نہ کرو، کیونکہ شریعت کا آپ کا اگر وہ دھمکی پر عمل کر لے اور یہ عزیمت پر عمل کر لے تو انسان کا حق بالکلیہ فوت ہو جائے گا، اور اگر یہ رخصت پر عمل کر لے، کلمہ کفر کہہ لے، تو شرعی حق اللہ کا حق بالکلیہ فوت نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے ایمان کی صورت میں، تصدیق قلبی کی صورت میں۔ تو شریعت نے رخصت دی ہے، کہہ دے کلمہ کفر کر دے، قرآن کی توہین ہے کر لے، بشرط یہ کہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اس لیے کہ اگر نہیں کرے گا تو اس کا حق بالکلیہ فوت، اور اگر کرے گا تو شرعی حق اللہ کا حق بالکلیہ فوت نہیں ہوتا، ایمان کی صورت میں باقی رہتا ہے۔ تو شریعت نے یہاں رخصت دی ہے۔ اب دیکھو اس کی قرآن کی توہین کرنا حرام ہے، کلمہ کفر کہنا حرام ہے، اس کے حرمت پر دلائل موجود ہے، وہ نصوص جو کفر کی اور شرک کے حرمت پر دلالت کرتی ہیں، جیسے حدوث عالم ہے، کائنات کا حادث ہونا، یہ کفر ایمان کے وجوب پر دلالت کرتا ہے، کفر کے حرام ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو دلیل محرم موجود ہے، شرک کے حرام ہونے کی دلیل پائی جا رہی ہے، اور حکم بھی موجود ہے کہ شرک کرنا حرام ہے، دونوں پائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کو بھی رخصت دے دی گئی ہے۔ اس پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہے، کیونکہ حکم بھی موجود اور سبب بھی موجود، دلیل محرم بھی موجود، یہ ہے کامل قسم ہے رخصت کی۔ اسی طرح دوسری مثال، اگر کوئی آدمی دوسرے کو رمضان کے مہینے میں روزے کے افطار کرنے پر مجبور کر دے، رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، اور وہ کہتے ہیں کھا لو وگرنہ گولی مار دیں گے، نہیں کہے گا تو جان چلی جائے گی، یا اس کے عضو کا نقصان ہوگا، تلف ہو جائے گا، لہذا شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، اس لیے کہ اگر یہ احتیاط یہ ہے کہ وہ اس سے رک جائے، عزیمت یہ ہے کہ رک جائے، لیکن اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا، عزیمت پر عمل نہیں کر سکتا، تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، افطاری کر لے،